فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَزَلَّهُمَا، اس میں تین الفاظ ہیں. فا سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھر یا پس، دونوں معنوں میں آتا ہے. ازل، اس کا میننگ بعد میں دیکھتے ہیں. ہما کا مطلب کیا ہے؟ ہوا دونوں کو. بالکل، ہما کا مطلب آپ نے چلے بتا دیا، اچھی بات ہے. ہم نے ہو بھی پڑھا ہے اور ہم بھی پڑھا ہے. ہو سنگولر ہے، ہم پلورل ہے. ہو اس اور ہم انہیں، ٹھیک ہے، یا انہیں. اور ہما جو ہے یہ دو کے لیے آتا ہے، یعنی ان دو کو. فَأَزَلَّهُمَا، پھر ازلّہ کا مطلب ہوتا ہے بہلانا، پھسلانا، گمراہ کرنا، ان معنوں میں یہ آتا ہے. تو پھر پھسلایا ان کو شیطان نے عنہا، اس کے متعلق. عن کا مطلب کے متعلق ہوتا ہے، یا سے بھی کرتے ہیں، اس سے یا اس کے متعلق. کس کے متعلق؟ اس درخت کے متعلق. اب دیکھیں ہا ہے نا، یہ ہا تو مؤنث کے لیے ہوتا ہے. ہو ہوتا ہے مذکر کے لیے، ہا مؤنث کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا رضی اللہ عنہ، صحابہ کے کسی صحابی کے لیے، اور رضی اللہ عنہا کسی صحابیہ کے لیے. تو عنہا مؤنث کے لیے ہوتا ہے. یہاں پہ عنہا آیا ہے. عنہا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے شجرہ کی. پچھلی آیت میں ہم نے شجرہ پڑھا تھا، تو شجرۃ دیکھیں یہ مؤنث ہے، تو اس لیے یہاں پہ عنہا آیا ہے، یعنی اس درخت کے متعلق شیطان نے ان کو پھسلایا. فَأَخْرَجَهُمَا، اس میں بھی تین الفاظ ہیں. ہما تو ہو گیا ان دو کو، فا ہو گیا پھر یا پس. اخرجہ، اس میں خرجہ کا روٹ ورڈ ہے. خرجہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکلنا یا نکالنا، ٹھیک ہے. تو فاخرجہ، پھر نکالا ان کو، ان دونوں کو. مما میں دو الفاظ ہیں، من اور ما. من کا مطلب آپ کو پتہ ہے سے، اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو. ان دونوں کو ملائیں، مما تو اس سے جو، ٹھیک ہے، اس میں سے جو. کانا، یہ کانا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، کانا کا مطلب ہوتا ہے ہے یا تھے. تو کانا تھے. فی بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ہی تو ابھی آپ کو بتایا تھا. ہا جب کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس. فی ہی، اس میں. تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان کو اس کے متعلق پھسلایا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو وہ جہاں تھے، یعنی وہ جس میں تھے، وہاں سے ان کو نکلوا دیا. یعنی کس میں تھے؟ باغ میں تھے، جنت میں تھے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ لفظ، پچھلی آیت کے شروع میں بھی آیا تھا. قُلْنَا، کہا ہم نے. اہبطو کا مطلب کیا ہے؟ اتر جاؤ. اترو، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اترو. اہبط بھی آتا ہے قرآن میں. اہبط کا مطلب ہے اترو. اہبطو اس کی جمع ہے، اتر جاؤ. بعضکم، اب دیکھیں یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پہلے جہاں بھی ذکر ہو رہا تھا وہ دو کا ذکر ہو رہا تھا. فَأَزَلَّهُمَا، ان دو کو. فَأَخْرَجَهُمَا، ان دو کو. کَانَا، یہ کَانَا نہیں ہے، نون صرف نون نہیں ہے، آگے الف بھی ہے. یہ الف بھی دو کے لیے ہوتا ہے، تو یہ بھی دو کے لیے ہے. لیکن اہبطو یہاں پہ جمع آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اب دو کی بات نہیں رہی، بلکہ اب یہ دو سے زیادہ کی بات ہو گئی ہے. تو آدم اور حوا تو دو تھے، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مزید کس کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اتر جاؤ؟ تو یہ مزید کہا جا رہا ہے شیطان کو، یعنی آدم اور حوا بھی اور شیطان بھی، تم یہاں سے اتر جاؤ. تو ابھی تک شیطان آسمانوں میں موجود تھا، اب ظاہر ہے وہاں موجود تھا تو اس نے وہاں پہ جنت میں آدم علیہ السلام کو پھسلایا، تو اب شیطان کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا. اہبطو، تم سب یہاں سے چلے جاؤ، اتر جاؤ. بعضکم، بعض تم، کم کا مطلب بھی ہوتا ہے تم سب. بعضکم، تم میں سے بعض.
لبازن بعض کے لیے، عدو دشمن ہوں گے۔ عدو اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو ادب میں عدو دشمن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی شیطان اور انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ تو اس کی تفسیر میں مزید بھی باتیں آ سکتی ہیں، لیکن ہم اس پر کیونکہ تفسیر میں نہیں جا رہے زیادہ، اس لیے ان کو چھوڑتے ہیں۔ وَلَكُمْ اور لا کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور کم تم یا تمہارے، اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں، مستقر کہتے ہیں ٹھکانے کو، ٹھہرنے کی جگہ، قرار کی جگہ، ٹھیک ہے؟ تو مستقر، قرار سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ تھوڑی دیر انسان کو قرار آتا ہے یا رکتا ہے یا ٹھہرتا ہے تو اسے کہتے ہیں مستقر۔ اور زمین میں تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، یا آپ کہہ لیں اسٹیشن ہے، یہ آپ کو صحیح یاد رہے گا۔ اسٹیشن کیا ہوتا ہے؟ اسٹیشن انسان کی مستقل جگہ نہیں ہوتی، بلکہ اسٹیشن پہ انسان تھوڑے ٹائم کے لیے آتا ہے، اور پھر جب اس کی گاڑی آتی ہے تو وہ اگلی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو یہ زمین میں ہمارے لیے کیا ہے؟ مستقر ہے، ٹھکانہ ہے، اسٹیشن ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، متاع کا کہتے ہیں، یہ متاع لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، مال و متاع، سامان، ٹھیک ہے؟ اور سامان ہے إِلَىٰ حِين، إِلَىٰ کا مطلب ہوتا ہے تک، حین کا مطلب ہوتا ہے وقت، ایک وقت تک کے لیے سامان ہے، یعنی جتنی دیر تم نے اس اسٹیشن پہ رہنا ہے اتنی دیر کے لیے تمہیں سامان دے دیا گیا ہے اس اسٹیشن پہ رہنے کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ اس آیت کا پورا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور پھر شیطان نے ان کو پھسلایا اور جہاں وہ تھے وہاں سے نکلوا دیا، اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت کے لیے ٹھکانہ ہے اور سامان ہے۔